اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کے سیشن میں ہم نے جو سورہ نساء کی تفسیر میں ہم قتل خطا ہم نے پڑھا تھا، اس کے متعلق ایک سوال ہے کہ قتل خطا میں کفارہ کے طور پر جو 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں 2 مہینے کے، سوال یہ ہے کہ عورت وہ کیسے رکھے گی۔ اچھا، اس میں ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ جو رمضان کے روزے ہوتے ہیں اس کا تو ٹائم مقرر ہے، وہ تو رمضان کے چاند کے ساتھ شروع ہونے ہیں اور شوال کے چاند کے ساتھ انہوں نے مکمل ہو جانا۔ دوسرے ہیں منت کے روزے، اس میں اگر کوئی چیز مانی اس طرح ہے کہ میں فلانے دن یا فلانے مہینے میں یا فلانے ٹائم پہ میں یہ روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، تو پھر وہ اسی وقت رکھا جائے گا۔ تو اس میں بھی ٹائم سٹیپولیشن ہے، یعنی وقت کا اس میں قید ہے رمضان میں بھی، اور اگر نظر کے جو واجب روزے ہیں وہ اگر اس کے اندر کوئی ٹائم فکس کیا ہو تو وہ بھی۔ اس کے علاوہ جو اگر رمضان کے روزے رہ جائیں، خواتین کے رہ جاتے ہیں، تو ان کے پاس 11 مہینے ہیں کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ اس کی قضا کر لیں۔ ایک تو یہ بات ہے، اول کوشش یہی ہونی چاہیے۔ اگر پھر بھی رہ جائیں تو پھر اگلا رمضان جب آئے تو رمضان کے روزے پہلے رکھے جائیں گے اور بعد میں پچھلے رمضان کی جو قضا ہے وہ کی جائے گی۔ اس میں ایک تو یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو باقی ہیں نفلی روزے، نفلی روزوں میں جو روزے رکھے جائیں گے، اگر کسی نے ایام بیعت کے رکھنی ہے تو وہ تو فکس ہیں کہ 13، 14، 15 چاند کی جو ہے وہ اس میں رکھے جائیں گے۔ کچھ روزے جو ہیں وہ ایک روزہ اس کا ہے عاشورہ کا، اور عاشورہ کا ایک روزہ کیونکہ یہودی رکھتے تھے تو اس کے اندر یہ آیا کہ اس مشابہت کو ختم کرنے کے لیے، یہودیوں کے ساتھ جو مشابہت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پھر کہا گیا کہ ایک روزہ اس کے ساتھ شامل کر لیا جائے، اور وہ پھر عام طور پہ لوگ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اگر وہ 9 کا نہ بھی رکھا جائے اور 10 اور 11 کا رکھ لیا جائے تو ابھی کوئی ایسی، لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ وہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جاتا۔ اس کے علاوہ جو کفارے کے روزے ہیں، چاہے وہ کفارہ کسی نوعیت کا بھی ہو، روزہ توڑنے کی وجہ سے ہوا رمضان کے، اس کا کفارہ ہو گیا، اور اگر یہ جس طرح ہم نے قتل خطا میں دیکھا اس کا کفارہ، تو کفارہ کوئی بھی ہے جس کے اندر شریعت نے یہ مقرر کیا ہے کہ مسلسل 60 روزے رکھے جائیں گے 2 مہینے کے، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ رمضان کے علاوہ، کیونکہ رمضان میں تو رمضان کے فرض روزے جو ہیں وہی رکھے جائیں گے، 11 مہینے میں کسی وقت بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ تو قتل خطا کے جو 2 مہینے کے روزے ہیں وہ بھی اسی کے مطابق ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ عورت کیسے رکھے گی۔ تو یاد رکھیں کہ صرف ایک حیض کے روزے ہیں۔ اچھا، میں اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ جو 11 مہینوں میں جو روزے نہیں رکھے جا سکتے وہ بھی ریپیٹ، ہم پہلے پڑھایا لیکن ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ پھر وہ جو 11 مہینے اس میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا شرعاً منع ہے۔ ایک عید الفطر کا پہلا دن، اس کے بعد 10 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک، یہ 4 دن، یہ والے، یہ 5 دن ایسے ہیں کہ جس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اب آ جائیں اس پہ کہ یہ عورت اس میں کیسے رکھے گی۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسے ٹائم سے شروع کر رہی ہے
کہ بیچ میں، یا مرد بھی اگر شروع کر رہا ہے کہ درمیان میں یہ 5 دنوں میں سے کوئی آ جائیں، جیسے عید الفطر کا دن، یا 10 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کا ٹائم جو ہے، تو وہ، اور رمضان، اس کے علاوہ وہ اس کو اس طرح شروع کرے کہ مسلسل 60 دن کے روزے رکھے جا سکیں۔ اب عورت کے لیے مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ 60 دن میں 60 کے 60 دن پاک نہیں ہوگی، اس پہ روزے کی پابندی آئے گی۔ صرف جو پیریڈز کا معاملہ ہے، حیض کا معاملہ ہے، اس کے اندر گنجائش ہے کہ کفارہ کے روزوں میں اگر وہ ایام درمیان میں آ جائیں تو پھر وہ اس سے تسلسل نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی فرض کریں ابھی 15 روزے رکھے تھے، تو ایام جو ہیں وہ شروع ہو گئے، 7 دن کا گیپ آ گیا فرض کریں بیچ میں، تو اب جب وہ 7 دن کے بعد اگلے دن روزہ رکھے گی تو اس کا وہ 16واں روزہ شمار ہوگا۔ 15 پہلے رکھ لیے تھے، 16واں روزہ شمار ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی عذر کفارے کے اندر قابل قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر نفاس، جس کو ہم عام عرف عام میں چھلا کہتے ہیں، اگر چھلے میں ہو خاتون اور اس سے پہلے اس نے کہیں کفارے کے روزے شروع کیے ہوئے تھے، تو پھر چھلے سے فارغ ہونے کے بعد اس کو نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس کے اندر جو ایڈوائس کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پیریڈز کا تو آپ کو اجازت ہے، لہٰذا اس میں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، صرف آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ رمضان کا مہینہ نہ ہو، اور 5 روزے جو بھی بتائیں، عید الفطر کا پہلا دن اور 10 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کا پیریڈ یہ نہ ہو، تو اس کے علاوہ آپ کفارے کے روزے شروع کر دیں۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے پریگننسی کا، تو اس میں کوشش یہ کریں کہ کفارے کے روزے پریگننسی سے فارغ ہونے کے بعد جب پاک ہو جائیں تو اس کے بعد اس کو شروع کیا جائے۔ یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے یہ خاتون کو خود کرنی پڑے گی۔ باٹم لائن یہ ہے کہ پیریڈز کے علاوہ اس کو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی روزہ بیچ میں سے مس ہوتا ہے، کسی بھی وجہ سے ہو، تو پھر نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر پیریڈز میں ہوگا تو پیریڈ کا جو ٹائم ہے بیچ میں وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، جتنے روزے پیچھے رکھے تھے اگلا روزہ جب رکھیں گے، جیسے مثال دی تھی کہ 15 پہلے رکھے تھے، 7 دن کے بعد 16واں روزہ رکھا، تو 16 ہی کاؤنٹ ہوں گے، اس میں پرابلم نہیں آئے گی۔ اب اگلا سوال جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ آج کل جو دور ہے اس کے اندر اس کی بڑی ضرورت ہے، اس کی کلیئرٹی کی، اور اسی لیے میں نے سوچا کہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ کروا دیا جائے، اور وہ ہے خواتین کا بال کٹوانا۔ یہ معاملہ، اس کے اندر جو خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ہم بال بھی کٹوائیں اور ہمیں شریعت کا کور بھی مل جائے، تو اس کے بھی انہوں نے طریقے نکال لیے ہوں۔ لیکن یہ معاملہ کیا ہے، کیا بال کٹوا سکتے ہیں، نہیں کٹوا سکتے، کیا پرابلم ہے اس کے اندر، کیا یہ مسئلہ ہے، تو وہ مسئلہ الگ سمجھ بیان کر دیں گے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بال ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہمیں چونکہ دین عرب سے آیا، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ عمرہ اور حج جب کیا جاتا ہے اس میں مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے بال اتروائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے؟ اس کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ عرب کے لوگ بالوں کے معاملے میں بڑے ٹچی تھے، اور وہ بالوں کو، سر کے جو بال تھے وہ ان کے لیے باعث فخر ہوا کرتے تھے۔ تو اس لیے جب یہ حکم آیا تو اس کی بیک گراؤنڈ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ ان کے جو فخر ہے وہ دور ہو، اور ان میں قربانی جو ہے ان کی طرف سے وہ کہ اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی عزیز چیز جو ہے، جو بال تھے ان کے، وہ بھی اللہ کی راہ میں انہوں نے اتروا دیے۔
سو یہ اس کی مردوں کے لحاظ سے سگنیفیکنس ہے. یہی سگنیفیکنس کم و بیش عورتوں کی بھی ہے. اور بالوں کا لمبا ہونا، گھنا ہونا، یہ عورت کی زینت میں بھی آتا ہے. اور اس ٹائم پہ بھی عورتیں جو ہیں وہ ان کو رکھا کرتی تھیں اس لیے کہ یہ باعث زینت ہے. اور اس کی دوسری سگنیفیکنس یہ ہے کہ تفسیر روح البیان کے مطابق آسمان میں بعض فرشتوں کی تسبیح کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی اور عورتوں کو چٹیا سے زینت بخشی، یعنی جو بال ان کو باندھ کے رکھتے ہیں اس سے. اب معاملہ یہ ہے کہ تین چار چیزیں. نمبر ایک، سم ٹائمز بال بہت لمبے ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. سر میں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ بال پیچھے ہوتے ہیں، وہ ان کا وزن ہو جاتا ہے کیونکہ لمبے ہونے اور گھنے ہونے کی وجہ سے. ایک یہ پرابلم آتا ہے. ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ کوئی جلد کی بیماری ہے، اس کا پرابلم آ جاتا ہے. تیسرا پرابلم یہ ہے کہ بالوں میں کوئی پرابلم آ گیا، بیماری آ گئی. جیسے مثال کے طور پہ بالوں کی جو کونے ہیں وہ دو شاخے ہو جاتے ہیں تو بال کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں بیماری آ جاتی. چوتھا معاملہ جو ہے وہ ہے جو شوقیہ فیشن کے طور پہ وہ بال کٹوانا. جیسے خواتین میں مشہور ہوا ڈیانا کٹ. تو اس میں کیا مسائل ہیں، کیا اس کے لیے حکم ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ عورتوں کا بلا عذر یعنی بغیر کسی وجہ کے سر کے بال کاٹنا یہ حرام ہے، بغیر کسی وجہ کے. یعنی آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ خاوند نے کہا کہ تو ڈیانا کٹ بنوا لے یا اس طرح چھوٹے کروا لے بال تو یہ سوٹ کریں گے، یا فیشن کے طور پہ چھوٹے کروا لیے اور اتنے چھوٹے کروا لیے کہ جیسے مرد کے بال ہوتے ہیں، تو یہ تو ہو گیا حرام. اس میں جب مشابہت آ جائے مرد کی تو وہ اس پہ تو لعنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجی. اس لیے اس کے طرف تو کسی صورت میں بھی جایا نہیں جا سکتا. اب اگر علاج کی غرض سے بال کٹوانے ہوں تو اس کی میں گنجائش ہے. اور اس میں گنجائش یہ ہے کہ جیسے مثال دی تھی کہ بال بہت لمبے ہیں، بعض خواتین کے بال جو ہے ماشاءاللہ وہ گھٹنوں سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں. سو اگر انہیں سنبھالنے میں پرابلم ہو، ان کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو رہی ہو تو ان کو کٹوانے کی اجازت ہے. ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ کس حد تک کٹوانے کی اجازت ہے اور بال کٹوانے کی جو اس کا جو ثبوت ہے وہ کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ابھی ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ ہاں ان کو بال کٹوانے کی اجازت ہے، کس حد تک ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے جیسا ابھی بتایا کہ اگر شوہر بھی کہے بغیر کو اس کو وجہ کوئی نہیں ہے، نہ بال اتنے لمبے ہیں نہ کچھ بھی ہے، صرف وہ یہ ہے کہ ماڈرن لک دینی ہے، سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی، تو اس کے لیے وہ یہ کہیں کہ بال اتنے کٹوا لیے جائیں کہ مردوں کے بال کے مطابق ہو جائیں، تو پھر خامند کو بھی اس کی بھی اطاعت جو ہے وہ بیوی پہ لازم نہیں ہے. وہ اگر کرے گی تو یہ حرام کام ہو جائے گا. اگر عورت اپنے کٹے ہوئے بالوں کو اجنبی لوگوں کے سامنے کھلا رکھے یہ حرام ہے. اگر عورت اپنے بالوں کو کٹوا کر کافر عورتوں یا فاسق خواتین کی مشابہت اختیار کرنا چاہتی ہے تو یہ بھی حرام ہے. اور یہ جو اجنبی لوگوں کے سامنے ہے، یہ میں اس میں ایک بڑی دلچسپ بات بتا دوں، یہ میں نے پہلے بھی ایک درس میں الحمدللہ ذکر کیا تھا اس کا. جو کٹر یہودی ہیں آرتھوڈاکس، ان کے یہاں یہ ہے کہ شادی شدہ خاتون جو ہے اس کے بال سوائے خامند کے کوئی نہیں دیکھ سکتا. سو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ وہ بال کٹوا دیتی ہیں اور اس کے بعد اوپر وگ پہن لیتی ہیں.
تو جو لوگوں کو بال نظر آتے ہیں وہ وگ نظر آتی ہے، ان کے اصلی بال جو ہیں وہ نہیں نظر آتے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل میں سب سے زیادہ جو سیل ہے وہ وگ کی ہوتی ہے. یہ ان کے یہاں کا پرابلم ہے. بٹ ہمارے یہاں وگ کی بھی اجازت نہیں ہے انٹل انلیس کہ وہ اس کے اندر کوئی بہت ضروری معاملہ ہو، اس کے علاوہ نہیں ہے. اگر عورت اپنے کٹے ہوئے بالوں کو اجنبی لوگوں کے سامنے کھلا رکھے تو یہ حرام ہے. کافر عورتوں یا فاسق خواتین کی مشابہت اختیار کرنا چاہتی ہوں بالوں کو کٹوا کر، یہ بھی حرام ہے. اگر عورت اپنے بال ایسے انداز سے کٹوائے جس سے مردوں کے بالوں جیسی صورت بن جائے، جیسا ہم نے ڈسکس کیا، وہ بھی حرام ہے. عورتوں کے بال کوئی اجنبی مرد کاٹے، اور عام طور پر جس طرح سیلون میں وہ آج کل انہوں نے وہ بظاہر تو ایسے ہوتا ہے جیسے کہ جی انہوں نے وہ کوئی خواجہ سرا رکھا ہو. خواجہ سرا نہیں ہوتے، وہ پورے مرد ہوتے ہیں، وہ بنے ہوتے ہیں. صرف ان کے جو لکس ہیں اور جو ان کے وہ جو ٹچیز ہیں وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ خواجہ سرا ہیں. تو کوئی اجنبی مرد بال کاٹے خاتون کا تو یہ بھی حرام ہے. عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر بال کٹوائے، یہ بھی حرام ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب کٹوانا تو جائز ہو لیکن خاوند سے اجازت نہ لی ہو، یہ اس صورت میں اپلائی کرتی ہے. اب آ جائیں کہ کہاں ہے اس کا ثبوت کہ خواتین بال کٹوا سکتی ہیں اور کتنا کٹوا سکتی ہیں. اب یہ وہ اس کا جواب دے دیتے ہیں ہم. یہ ایک حدیث شریف ہے، اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیح میں، الجامع صحیح میں اس کو، یعنی صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث شریف ہے اور یہ صحیح مسلم میں بھی حدیث شریف ہے. مگر دونوں احادیث کے اندر ایک فکرے کا فرق ہے، اور وہی فکرہ جو ہے وہ خواتین کے بال کٹوانے کا ثبوت ہے. یہ حدیث شریف اس طرح ہے کہ ابو بکر بن حفص نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف جو کہ حضرت عائشہ کے رضائی بھانجے تھے، ان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا رضائی بھائی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اس نے، یعنی ان کے جو رضائی بھائی تھے عبداللہ بن یزید، انہوں نے حضرت عائشہ سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے 1 سا کے بقدر برتن منگوایا اور اس سے غسل کیا، اور ہمارے اور ان کے درمیان دیوار وغیرہ کا پردہ حائل تھا. یعنی آپ نے اوٹ میں جا کر اور وہ آپ نے وہاں سے تعلیم کی غرض سے غسل کر کے بتایا کہ یہ غسل جنابت وہ ایسے کرتے تھے. اپنے سر پر 3 دفعہ پانی ڈالا آپ رضی اللہ عنہ نے. ابی سلمہ نے مزید کہا، وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَأْخُذْنَ مِن رُؤُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنے سر کے بالوں کو کاٹ لیتی تھیں یہاں تک کہ وہ وفرہ کی طرح ہو جاتے تھے. یہ وہ حصہ ہے جو کہ جس سے خواتین کا جو بال کاٹنا ہے اس کا ہمیں ثبوت ملتا. صحیح مسلم کتاب الحیض چیپٹر 10 حدیث کا نمبر 728، اور جو نئی ترکیم آئی ہے اس میں 320 اس کا نمبر ہے. عام طور پہ یہ 320 نمبر ہی کوٹ کیا جاتا ہے اس کا. اب اس میں اس کا معنی کیا ہے؟ حتیٰ کہ وہ وفرہ کی طرح ہو جاتے. وفرہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اصل میں یہ چیز فیصلہ کرے گی. وفرہ ایکچولی اگر آپ اس کے لغوی معنی میں جائیں تو ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وافر مقدار میں. ہم کہتے ہیں وہاں پہ پھل بڑے وافر مقدار میں ملتے ہیں، یعنی اس کا مراد یہ ہوتا ہے کہ کثیر تعداد میں. وفرہ سے ہی وافر ہے اردو کے اندر، تو اس سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اب آ جاتے ہیں کہ بالوں کی لحاظ سے وفرہ کس کو کہتے ہیں. تو جو زلف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لماتو، زلف یا عربی میں اس کو کہتے ہیں. اور وفرہ جو ہے وہ لماتو سے
یا لما اگر اسے پڑھیں گے صحیح پروننسیشن اس کی عربی جو روٹین لینگویج ہے اس کے مطابق، لما سے وفرہ بڑا ہوتا، اور جو لما یعنی زلف ہے اس کی جو لینتھ ہے وہ کندھے تک ہوتی ہے، یہاں تک، شولڈر تک، اور وفرہ جو ہے اس شولڈر سے نیچے ہوگا تو وہ وفرہ کہلائے گا، اگر شولڈر کے اوپر تک ہوگا تو وہ لما کہلائے گا۔ یہ فرق ہے۔ سو حدیث کے اس حصے سے ہمیں کلیئر یہ پتہ چل رہا ہے کہ کاٹنے کی اجازت تو ہے، مگر اس کی جو لینتھ ہوگی وہ شولڈر سے نیچے ہوگی، شولڈر تک یا شولڈر سے اوپر، ان دونوں کی یہ لینتھ نہیں ہو سکتی خواتین کے بالوں کی۔ یہ مسئلہ بڑا کلیئر سمجھ لیں اس کو۔ سو اب ہوا یہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی وجہ سے بال کٹوائیں تو اس کی جو لینتھ ہے وہ جو شولڈرز ہیں اس کے اوپر یا شولڈر تک نہیں ہوگی، بلکہ یہ شولڈر سے نیچے جائے گی۔ سو یہ اس کی مقدار ہے جو کہ صحیح ہے، جو جائز ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس وفرہ کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جی یہ کندھے تک ہوتے ہیں۔ کندھے تک یہ ہوتے نہیں ہیں، یہ اس کی لینتھ کندھے سے نیچے ہوتی ہے۔ پہلی تو ان کی ڈیفینیشن یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں انہوں نے بال یہ جو کاٹنا شروع کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ فعل نہیں کیا تھا، انہوں نے یہ عمل نہیں کیا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کیا تھا۔ اور اس میں یہ اس پہ سب کا ایگریمنٹ ہے جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں فقہ اور حدیث کے، کہ یہ واقعہ جو ہے ازواج مطہرات کا یہ جو عمل ہے بال کٹوانے کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے، کیونکہ دو باتیں تھیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین، آپ مخلوق میں سب سے بہترین شخصیت ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی جو، اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ پابندی بھی لگا دی وہی نازل کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نکاح نہیں کر سکتی۔ امت کی میں جو خواتین بیوہ ہو جائیں ان کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہیں پہلے خاوند کے فوت ہونے کے بعد، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے یہ تھا کہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نکاح دوسرا نہیں کر سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ کی بیگمات نے، جو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے، اپنے بال اس لیے بھی کم کر دیے تھے کہ انہوں نے زینت کو ترک کر دیا تھا، زینت چھوڑ دی تھی انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے اس زینت کو ترک کرنے کا جو عمل ہے اس کو اپنے بالوں کو کٹوا کر وفرہ کی حد تک انہوں نے اس کو شو کر دیا۔ اب یہ اس حدیث سے جو لوگوں نے نکال لیا مسئلہ وہ یہ ہے کہ جی بال کٹوانے کی اجازت ہے، بس بات ختم ہوگی، جہاں تک مرضی کٹوا لیں۔ نہیں، یہ جو وفرہ کا لفظ ہے یہ فیصلہ اس کا کرتا ہے کہ بالوں کی حد جو ہے وہ کندھوں سے نیچے ہوگی، منیمم جو ان کی لینتھ ہے خواتین کی۔ اب دوسرا اس کے اندر جو ایشو آتا ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ فکرہ ہی نہیں ہے۔ کون سا والا فکرہ؟ جو ہم نے اوپر ابھی یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنے سر کے بالوں کو کاٹ لیتی تھیں یہاں تک کہ وہ وفرہ کی طرح ہو جاتے تھے۔ یہ حصہ امام بخاری کی جو حدیث ہے اسی واقعے سے متعلق اس میں یہ نہیں ہے، اور اس کا نمبر ہے 251، صحیح بخاری کتاب الغسل چیپٹر 3 حدیث کا نمبر 251۔ یہ لکھی ہوئی ہے سامنے وہ حدیث عربی میں، جو گرین ہے یہ عربی میں لکھی ہوئی ہے اس کی عبارت،
اور نیچے جو ہے بلیک میں یہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ تو پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا، اس وقت ہمارے درمیان پردہ عائل تھا۔ میں نے اینڈ میں سے پڑھ لیا اس حدیث کو، اس کے بعد یہ حدیث مکمل ہو جاتی۔ جبکہ وہ جو ہم نے فقرہ اوپر بیان کیا جو صحیح مسلم امام مسلم نے کوٹ کیا ہوا، اس کے بعد کہ ہمارے درمیان پردہ حائل تھا، اس کے بعد وہ فقرہ ہے۔ تو ایک تو ان میں یہ ڈفرنس ہے۔ دوسرا جو اہل علم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس سند سے امام بخاری نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے وہ عبداللہ بن محمد ہے، اور جن سے امام مسلم نے اس کو کوٹ کیا ہے وہ عبید اللہ بن معاذ العنبری ہیں۔ اب عبید اللہ بن معاذ العنبری کے بارے میں کلام ہے، اور وہ کلام یہ ہے کہ امام ابن معین نے، دوسروں نے تو ان کو ثقہ کہا ہے، لیکن امام ابن معین جو ہے حدیث میں جو امام ہے، اور یہ اسماء رجال جو راویوں کے جو حالات ہیں ان پہ جو جن کی گرفت تھی ان لوگوں میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 شخصیات جو ہیں ابن سمینہ، شباب اور عبید اللہ بن معاذ العنبری جو کہ یہ ہیں، لیسو اصحاب حدیث لیسو بشیء، وہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب حدیث نہیں ہے اور یہ کوئی بھی شے نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا، اس کو کوٹ کیا ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں جلد 7 صفحہ 149، اور اس کو صحیح مسلم کی شرح میں غلام سعود سعیدی صاحب نے جلد 1 صفحہ 1020 پہ کوٹ کیا۔ تو ایک تو راوی کا بھی پرابلم ہے، بہرحال آپ اس کو بھی چھوڑ دیں کہ جی صحیح مسلم کی تو ہے نا، وہ تو صحیح ہے، بات ختم ہوگی۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مسائل کو اس کے جو بنیادیں ہیں اس کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ بیان ہو گیا کہ ترک زینت کے لیے تھا، اور یہ ایک حدیث ہے حضرت ابن عباس نے بیان کیا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ صحیح بخاری کتاب اللباس چیپٹر 61 حدیث کا نمبر 5885۔ اب اس میں جو ایک آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ عمل ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کیا، لہٰذا اس عمل کی سرٹیفیکیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے موجود۔ لیکن جس چیز کی سرٹیفیکیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے وہ اوپر والی حدیث صحیح بخاری کی 5885 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں اور مردوں پہ لعنت فرمائی جو کہ ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرتے، یعنی اگر مرد عورت کی اور کوئی عورت کسی مرد کی مشابہت اختیار کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لعنت بھیجی ہے۔ لہٰذا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز آئی ہوئی ہے وہ پہلے آئے گی، اور وہ عمل جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختیار کیا گیا وہ بعد میں آئے گا۔ اس میں یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ نٹشل بات یہ ہے جو پہلے بھی بیان کی تھی کہ بال کٹوائے جا سکتے ہیں مگر ان کی لینتھ جو ہے وہ کندھوں سے نیچے ہوگی، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ مردوں کی مشابہت کے جو بال ہیں وہ کٹوانا وہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، فیشن کے طور پہ بھی نہیں دی جا سکتی۔ بیماری کے اندر اگر ڈاکٹر طبیب یہ کہے کہ بال رکھنا بالکل ہی عورت کے لیے ایسا ہو جائے گا کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے، مرض بڑھنے کا خطرہ، تو اس کے اندر ڈاکٹر جو بھی ایڈوائز کرے وہ چونکہ مرض کے علاج میں آ جاتا ہے اس میں کوئی گنجائش نکل آئے تو ٹھیک ہے، وغیرہ اور کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ معاملہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔